کا خلاصہ کریں گے کہ ذبح عظیم کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام سے لے کر امام حسین تک اس واقعے کو ترتیب سے جوڑ کے بتا دیا ہے کہ ذبح عظیم کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلائی، اللہ کا حکم تھا، اپنے بیٹے کو لٹایا، ہم نے واقعہ سماعت فرمایا، چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بول دیا کہ جاؤ جنت سے ایک دمبا لینا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لو، اٹھا لو اور ان کے بدلے اس دمبے کو لٹا دو۔ چھری چلی تو دمبا ذبح، اور چھری چلی دمبا جو ہے ذبح ہوا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا اور ہم نے تمہاری اس نیکی کو قبول فرما لیا اور تمہاری اس ادا کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا، اور تمہارے اسماعیل کے لیے ہم نے ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ قرآن کے الفاظ، اسماعیل کے لیے ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ اب ذبح عظیم کا فدیہ دیا، یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انسان ہیں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق کہا، اور دمبا جو ہے وہ جانور ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اور فضیلت کیا ہے کہ وہ ایک نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے خلیل نبی کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے، وہ خود بھی نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمایا۔ تو ایک نبی کے بیٹے ہیں، ایک نبی ہیں، اشرف المخلوقات انسان میں سے ہیں، اور ان کے بدلے جسے ذبح کیا گیا اس دمبے کو اللہ فرماتا ہے کہ ذبح عظیم سے تمہارا فدیہ کر دیا، ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دمبا ذبح ہوا ہے وہ یقیناً جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے عظیم فضیلت رکھتا ہے، عظیم مرتبہ رکھتا ہے، لیکن ظاہر میں وہ دمبا وہ فضیلت نہیں رکھتا، بلکہ یہ واقعہ جو ہے کربلا سے آ کر ملتا ہے۔ اس کتاب میں اسی کو ثابت کر دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم جو اللہ نے کہا تھا، وہ ذبح عظیم وہ دمبا نہیں تھا، بلکہ وہ حسین علیہ السلام جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنا سر کٹا دیا۔ اور ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو کہا گیا تھا وہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام، اس کتاب میں انہوں نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ اب اسماعیل علیہ السلام سے عظیم ہونے کی فضیلت وہ دمبے میں تو نہیں تھی، اب حسین علیہ السلام میں وہ فضیلت کیسی تھی اس کو ثابت کر کے دکھایا گیا۔ اور کس طرح ثابت کر کے دکھایا گیا کہ ذبح عظیم اگر اسماعیل علیہ السلام سے عظیم ہونا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے عظیم مرتبے والے نبی کی وہ اولاد ہونی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے عظیم مرتبہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ان کی اولاد ہونی چاہیے، اور اس اولاد نے اگر قربانی اس کی ہو جائے تو وہ ذبح عظیم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی، ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر، 4 بیٹے عطا فرمائے، لیکن چاروں کے چاروں بیٹے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں فوت ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کیونکہ حضور کی ایک شان ہے ان سے ختم نبوت کی، آخری نبی کی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے اگر وہ جوان ہو جاتے تو انہیں بھی نبوت دینی پڑتی، اگر انہیں نبوت دی جاتی تو پھر حضور کا جو لقب ہے ختم نبوت، آخری نبی، وہ رد ہو جاتا، کیونکہ ان کے بعد ایک اور نبی ہوا۔ اور اگر حضور کے بیٹے بڑے جوان ہو گئے اور انہیں نبوت نہ دی گئی تو بھی کمی رہ جاتی تھی۔ کیا کمی رہ جاتی تھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام نبیوں میں بڑا ہے، جب تمام نبیوں میں بڑا ہے تو ایک خامی رہ جاتی۔ کیا خامی رہ جاتی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، ان کے بیٹے کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، انہیں بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، انہیں بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو کیا نقص آ جاتا کہ حضور سے پہلے جو انبیاء ہو گئے ان کے بیٹوں کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، لیکن حضور کے بیٹے جوان ہوئے اور انہیں نبوت عطا نہ کی گئی تو کمی رہ جاتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بچپن ہی میں جو ہے انہیں وفات دی گئی تاکہ انہیں ختم نبوت کا نبوت تک نہ پہنچایا جائے، یہ حضور کی شان باقی رہے۔ لیکن اب یہ وعدہ ہے
کہ ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اب وہ جو ذبح عظیم ہوگا اسماعیل کے بدلے جس کو ذبح کیا جائے گا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا، وہ بیٹے کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تو جوان نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ تمہاری نسل، ہر نبی کی نسل اسی کی سلب سے چلی، اس کے بیٹوں سے چلی، لیکن تمہاری نسل علی اور فاطمہ کی سلب سے چلی۔ علی اور فاطمہ کی جو اولاد ہوگی وہ اولاد حضور کی اولاد کہنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام حسن اور امام حسین کو ہمیشہ اپنے بیٹے کہا۔ حضرت علی نے بھی امام حسن اور امام حسین کو ہمیشہ سے اپنے بیٹے کہا۔ اس کے علاوہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت عباس تھے، حضرت محمد تھے، حضرت ابوبکر تھے، یہ سب جو ہے علوی سید کہلاتے۔ علی کی طرف سے سید بنے تو علوی سید کہلاتے، لیکن حسن اور حسین جو ہے یہ اصل سید ہیں۔ اصل سید کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین، اور ان کی نسل سے جو ہوتے ہیں وہ اصل سید، جن کا نسب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کو سر سے لے کر، سر کے بال سے لے کر سینہ مبارک تک حضور کی ہو بہو چھبی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو چھبی تھے، سر کے بالوں سے لے کر سینہ مبارک تک، اور سینہ مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، نیچے تک امام حسین حضور کی ہو بہو چھبی۔ دونوں کو یکجا کیا جائے تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتا ہے۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک شہادت ہوتی ہے چھپی اور ایک شہادت ہوتی ہے ظاہر۔ چھپی شہادت زہر دے کر جسے شہید کیا جائے اسے کہتے ہیں چھپی شہادت، اور ظاہری شہادت جنگ میں لڑتے ہوئے جو شہید ہو جائے اسے کہتے ہیں ظاہری شہادت۔ تو دونوں شہادتیں حضور میں جمع کی نہیں، کیونکہ شہادت ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی جو بھی نعمت ہے وہ بٹنے سے پہلے سب سے پہلے حضور پر آتی ہے، اور پھر حضور کے ذریعے اسے ساری دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو شہادت جیسی عظیم نعمت کو حضور سے محروم نہیں رکھا گیا، اور انہیں جو ہے امام حسن اور امام حسین کے ذریعے ان کی شہادت کو تکمیل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی جنگ کے بعد ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا۔ زہر اتنا قاتل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کا نوالا کھایا تھا، اور حضور کے ساتھ ایک صحابی تھے انہوں نے بھی کھایا تھا وہی گوشت جو زہر آلودہ تھا۔ اس زہر کے اثر سے وہ دوسرے جو صحابی تھے فوراً ان کی وہاں پر جو ہے اس سے شہادت ہو گئی، لیکن حضور کی شہادت کو مخفی رکھا گیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کوئی انسان تمہیں نہیں مارے گا، میں نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا۔ حضور کی اس شہادت کا، یعنی چھپی شہادت، یعنی زہر کے ذریعے جو شہادت ہوتی ہے، اس کی ابتدا وہاں ہوئی تھی، اور اس کا اختتام امام حسن پر ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور پھر اس سے شہادت ہوئی۔ تو یہ حضور کی شہادت امام حسن کے ذریعے ایک مکمل ہوئی، اور دوسری شہادت جو ظاہری شہادت جسے کہا جاتا ہے وہ پھر امام حسین علیہ السلام کے ظہور سے کربلا کے اندر وہ مکمل ہوئی۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار ہوا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، خون کے قطرات زمین پر گرے، آپ غش کھا کر زمین پر گرے۔ یہ ظاہری شہادت کی ابتدا وہاں ہوئی تھی، اور اس کی انتہا جو ہے امام حسین علیہ السلام پر مارکہ کربلا میں ہوئی۔ یہ دونوں شہادتیں حضور ہی کی شہادت ہیں، اور امام حسین کو اسی لیے جو ہے وہ ذبح عظیم قرار دیا گیا۔ جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، دینی تھی، وہ قربانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام نے عطا کی۔ یعنی اللہ کا جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ اپنے سب سے زیادہ محبوب کی قربانی خود قبول فرماتا ہے، اور جس کا مرتبہ تھوڑا کم ہوتا ہے اس کی قربانی کے جذبے کو قبول فرماتا ہے اور اسے جو ہے انعام دے کر بھیج دیتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں، یہ بات سمجھ لیں، سمجھانے کی بہت مشکل بات ہے، میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ بھی تھوڑی اپنی عقل لگا کر، اپنا ذہن لگا کر تھوڑا سوچ بچار کر کے سمجھیں اس بات کو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ذبح عظیم امام حسین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی آئے۔ صحابی حضور سے محبت کرنے والے، حضور تو ہر امتی سے محبت کرتے ہیں، ہر امتی کی محبت کا ایک درجہ ہے، اور خاص صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق جو حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کی محبت کا درجہ بڑا ہے، حضور بھی ان سے اس درجہ محبت کرتے ہیں، انہیں اپنا سمجھتے ہیں، ان کے مال کو اپنا مال حضور نے کہا، ابوبکر صدیق کے مال۔
تو ایک صحابی آئے، ان کے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی، یعنی اس وقت ہمارے یہاں سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت سونے کی بسکٹ نہیں بنائے جاتے تھے، جیسا سونا ملتا تھا وہ سونے کا ٹھیلا کہیں یا سونے کی ڈلی کہیں، وہ سونے کی ڈلی ان کے پاس تھی جو زندگی بھر کمایا تھا، تو اس نے مال کو انہوں نے اس سونے کے اس عوض میں انہوں نے اسے تبدیل کیا۔ آئے اور حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو جنگ پہ جانا ہے اور مال کے لیے اعلان کر رہے ہیں، تو میرے پاس یہ سونے کی ڈلی ہے، یہی میرے سب کو زندگی کی کمائی ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ تو حضور نے دیکھا صحابی کو، مسکرائے، آپ سے دعا دی، اور پھر آپ اس طرف متوجہ ہو کر درس دینے لگے۔ وہ صحابی پھر ادھر سے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ساری زندگی بھر کی کمائی میں نے جمع کی ہے، وہ یہی ہے، آپ اسے اللہ کی راہ میں صرف کریں۔ آپ نے مسکرایا، دعا دی اسے، اور پھر آپ نے درس دیا۔ ادھر آپ نے تو چہرہ کیا تو صحابی پھر ادھر سے آئے، پھر آ کر وہی عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیا، اس کو کہا کہ تیرا جو جذبہ ہے، تیری نیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ تجھے اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، تیری نیت پر تجھے ثواب عطا فرمائے۔ اور کہا کہ ایسا کرو، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو اور آدھا جو ہے اللہ کی راہ میں تم دے دو۔ ایسا صدقہ و خیرات مت کرو کہ اس صدقہ و خیرات کرنے کے بعد تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے۔ مطلب ان کا قبول کیا، انہیں نصیحت دی کہ ایسا صدقہ و خیرات مت کرو کہ سب کچھ دے دو اور دینے کے بعد پھر تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے، کیونکہ میں نے سب اللہ کی راہ میں دیا۔ اب ان کے پاس جو کچھ تھا وہی تھا، دیا، دینے کے بعد پھر وہ کسی کے پاس جا کر کہتے کہ میں نے جو کچھ تھا سب دے دیا، اب مجھے تھوڑی حاجت ہے، تم میری مدد کرو۔ تو پھر وہ کس سے اناج مانگتے، کچھ کیا مانگتے۔ دوسروں نے کہا کہ ایسا مت کرو، اپنے لیے بھی کچھ رکھو اور کچھ اللہ کے نام سے۔ پھر ذرا حضرت ابوبکر صدیق آئے، جو کچھ تھا سب لے آئے، حضور نے سب کچھ قبول کر لیا۔ انہیں نہیں کہا، انہوں نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا، سب کچھ لے آیا ہوں، اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا، سب کچھ لے آئے۔ جیسے یہ صحابی بھی لے آئے تھے، ویسے ابوبکر صدیق بھی لے آئے، تو حضور نے اس صحابی کو واپس دی، ان کا واپس کر دیا، کہا کہ پورا مت دو، آدھا دو۔ اور ابوبکر صدیق کا پورا کے پورا قبول کر لیا۔ اب اسی طرح اس حکایت کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ان کی نیت کو قبول فرمایا، ان کے ادا کو قبول فرمایا، انہیں انعام و اکرام دیا، ان کی سنت کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا، لیکن ان کا اسماعیل انہیں واپس لوٹا دیا، اسماعیل کے بدلے ذبح حاصل کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، اور خلیل سے بڑا کون ہے؟ حبیب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا، سب سے بلند۔ جب حضور لے گئے کہ میں تیری راہ میں جو ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، وہ نہ کر سکے، لیکن تیرے اس حکم کو میں پورا کرتا ہوں، اور انہوں نے اس حسین علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو اللہ نے قبول فرمایا۔ جیسے حضور نے ابوبکر صدیق کا مال قبول فرمایا، ویسے امام حسین کی اس قربانی کو قبول فرمایا۔ امام حسین کون ہے؟ ذبح عظیم۔ جو ذبح عظیم کی شروعات اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوئی تھی، اس کی تکمیل امام حسین پر جا کر ہوئی۔ اور کیوں ہوئی؟ اس کے اندر ایک اللہ کی مصلیت ہے۔ امام حسین اگر وہاں پر شہید ہو گئے تو وہ شہادت ایسی ہے کہ وہ شہادت قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایمان کو زندہ کرنے کی طاقت۔ ہر محرم کی 10 تاریخ کو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ ہر کربلا کے بعد وہ امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، اور انہوں نے دین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کا جیت یہ ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے سینے میں ایمان ایسا تازہ ہو جاتا ہے کہ امام حسین نے نماز کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، وہ نماز ہی بن جاتا ہے۔ امام حسین نے قرآن کے لیے اپنی شہادت دی ہے، وہ قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ امام حسین نے دین کے لیے شہادت دی ہے تو لوگ دین پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو انرجی کی ضرورت تھی، جو جذبے کی ضرورت تھی، وہ شہادت امام حسین سے آتا تھی۔ شہید کی مثال دی جاتی ہے کہ شہید خود جلتا ہے لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں دیوں کو جلا جاتا ہے۔ جیسے ایک ماچس کی تیلی ہم لیتے ہیں اور ماچس کی تیلی جلاتے ہیں، کہ اس سے شمع روشن کرتے ہیں، ایک چراغ روشن کرتے ہیں، پھر اس چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ جلائے جاتے ہیں، لیکن اس ماچس کی تیلی پر دیکھیں تو ماچس کی تیلی جل کر راکھ ہو گئی، اس کی طرف دیکھیں تو جل کر راکھ ہو گئی، شہید ہو گیا۔
شہید ہونے کے بعد ہوا، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جلا گیا۔ امام حسین کیا ہوئے؟ شہید ہوئے، ماچس کی تیلی کی طرح وہ خود کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن ہزاروں لاکھوں امتیوں کے سینے میں ایمان کی روشنی کو ایسا روشن کر دیا، ایسا تازہ کر دیا کہ قیامت تک کبھی گھسنے والے نہیں۔ ان دیوں سے ہزاروں دیے جلتے جاتے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دیے جلتے جاتے۔ یہ وہ مرتبہ ہے، تو ہم تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے چلیں گے، سمجھ میں آیا؟ دعا کریں گے اس میں، جتنے آسان طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی، اور بس اپنی تھوڑا دماغ لگائیں گے، سوچیں گے کہ ذبح عظیم کیا ہے، امام اب جو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اس کو ذرا سوچیں، رات کو تھوڑا سوچیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن مجید میں ذبح عظیم کہا گیا، وہ بکرے کو نہیں کہا گیا، کیوں بکرا انسان سے افضل نہیں ہو سکتا، بکرا ایک نبی کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا، وہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس کتاب میں پوری طرح سے ترتیب سے سمجھایا گیا ہے، تو پوری کتاب کا نچوڑ میں نے آپ کو ایک 10-20 منٹ کے اس بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ تھوڑا سوچیں گے، سمجھ جائیں گے